اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا موضوع ہے ازدواج کا فلسفہ، شادی کرنے کا فلسفہ، اور ساتھ ساتھ اس سوال کو جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ خوش نصیب، خوش قسمت مرد کون ہے، سعادت مند مرد کون ہے۔ دیکھیں، پروردگار عالم نے اپنی لائق کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ازواج قرار دیے ہیں، ازواج پیدا کیے ہیں۔ یہ کیوں ازواج پیدا کیے ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کر سکیں، تسکین حاصل کر سکیں، الیہا، ان سے، ازواج سے سکون حاصل کر سکے۔ تو ازدواج کا فلسفہ یہی ہے، سکون حاصل کرنا، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ازواج سے سکون حاصل کرنا۔ اب دیکھیں، خوش قسمت اور خوش نصیب مرد وہ ہے جب اپنے گھر میں آتا ہے اسے سکون ملتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ یعنی جب گھر میں پہنچتا ہے اس کی زوجہ اس کے لیے گھر میں اگر کوئی لذیذ شے ہے، لذیذ کھانا ہے، اس کے لیے لے کر جاتی ہے، شربت لے کر جاتی ہے، اگر چائے ہے چائے لے کر جاتی ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو ٹھنڈا پانی لے جا کر اسے پلاتی ہے اور اس کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ یہ خوش نصیب مرد ہے۔ دیکھیں، آیت میں ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ایک دوسرے کے سکون کے لیے ہے، تسکین کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور زوجہ کے درمیان محبت رکھی ہے، مودت رکھی ہے۔ یعنی ان کی صفت یہ ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ انسان ذاتاً محبت کے پیاسے ہیں، مودت کے پیاسے ہیں، لیکن آیات میں مودت کے ساتھ رحمت بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر آپ جب کسی فقیر کو دیکھتے ہیں تو اس پر رحم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس میں کمی کو آپ دیکھتے ہیں، مالی کمی کو، اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جیب سے کچھ نکال کر اسے دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو میاں بیوی میں بھی یہ مودت ہے اور ساتھ ساتھ رحمت ہے، یعنی محبت کو اظہار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ جس طرح نبی اکرم نے فرمایا قول الرجل للمرأة، یعنی مرد کا کہنا، شوہر کا کہنا، للمرأة، اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے کیا کہنا؟ انی احبکی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، لا یذهب من قلبها ابدا، یہ جملہ، یہ پیارا جملہ بیوی کے دل سے کبھی نہیں جائے گا۔ یعنی یہ جملہ ہمیشہ اور ہر وقت بیوی کے دل میں، قلب میں نقش بن کر رہے گا یہ جملہ۔ تو نبی اکرم نے فرمایا محبت کو اظہار کرنا چاہیے، یہ ہے رحمت، یعنی عمل میں دکھانا چاہیے، کچھ دے کر، تحفہ دے کر، اسے کہیں گھما کر، اسے کپڑا دے کر، اور مختلف طریقوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، یہ ہے رحمت۔ صرف دل میں محبت رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ میدان عمل میں اترنا چاہیے اور اپنی محبت کو اظہار کرنا چاہیے۔ اس طرح امام حسین نے فرمایا انی لأحب دارا تکون بہا سکینہ و رباب، میں اس دار سے محبت کرتا ہوں، اس مکان سے محبت کرتا ہوں جس میں رباب ہے، جس میں سکینہ ہے۔ یعنی ہمیں پتہ ہے امام اپنی زوجے سے، بیٹی سے محبت کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں اس مکان سے بھی محبت کرتا ہوں جس میں میرے اہل و عیال ہے، میری بیٹی ہے۔ جس طرح ہم جب اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں کام سے
یا کسی جگہ سے جب گھر کی طرف جاتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ گھر میں ہمارے بچے ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں. تو اگر گھر سے بھی محبت ہے تو بچوں کی وجہ سے ہے، اہل و عیال کی وجہ سے ہے، زوجہ کی وجہ سے ہے. قرآن کی ایک تعبیر ہے، تشبیہ ہے، میاں بیوی لباس کی طرح ہے، ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح. ہننا لباس لکم، یہ ازواج تمہارے لیے لباس ہے. وانتم لباس لہن، ان کے لیے لباس ہے، یعنی میاں بیوی لباس کی طرح ہے. کیوں؟ دیکھیں وجہ شبہ کو دیکھیں، لباس میں چینجنگ آتی ہے. گرمیوں میں کچھ اور پہنتے ہیں، سردیوں میں ہم کچھ اور پہنتے ہیں. تو میاں بیوی میں بھی، زن و شوہر میں بھی چینجنگ آتی رہتی ہے. کبھی بیوی مریض ہوتی ہے اور کبھی شوہر مریض ہوتا ہے. جب بیوی مریض ہوتی ہے شوہر کا فریضہ ہے کہ بیوی کا خیال رکھے، اور جب شوہر مریض ہوتا ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کا خیال رکھے. تو ایک دوسرے کے محافظ ہے. لباس کا کام کیا ہے؟ محافظت، آپ کی حفاظت کرتا ہے لباس، گرمیوں سے، سردیوں سے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. لباس کا کام کیا ہے؟ لباس آپ کے عیوب کو چھپاتا ہے. اگر آپ کے ہاتھ پر، بدن پر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی زخم ہے، تو لباس پہننے کے بعد وہ نظر نہیں آتا ہے اور لباس اسے چھپا دیتا ہے. تو میاں بیوی کا کام بھی یہ ہے، ایک دوسرے کے عیوب کو، اسرار کو چھپا دیتے ہیں، فاش نہیں کرتے. لباس ہمارے لیے زینت ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت ہے. تو لباس سے تشبیہ دی. کیوں؟ جس طرح لباس ہمارے عیوب کو چھپا دیتا ہے، یہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا دیتا ہے. اور جس طرح لباس زینت ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت ہے. اور جس طرح لباس حفاظت کے لیے ہیں، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. تو آیات اور روایات کی نگاہ میں میاں بیوی ایک دوسرے کے محافظ ہے، ایک دوسرے کی کمی کو، خامیوں کو اور کمزوریوں کو کیا ہے پورا کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو چین سکون دیتے ہیں. اور جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، انہیں سکون ملتا ہے، انہیں چین ملتا ہے. تو یہی ہے، آیات میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے. بلکہ نبی اکرم نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ مرد، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی بیوی کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جاتی ہیں. یعنی اگر یہ 3 صفتیں اس کی زوجہ میں پائی جاتی ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش قسمت ہے، وہ سعادت مند ہے. وہ کیا ہے؟ اذا نظر الیہا سرتہ، جب بھی اپنے زوجے کی طرف، بیوی کی طرف دیکھتا ہے، اسے سرتہ، اسے خوشی ہوتی ہے. یعنی بیوی کا کام یہ ہے، اسے خوش کر دیتی ہے. وَإِذَا أَمَرَهَا، جب بھی اسے حکم دیتا ہے تو اس کی بیوی اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے. اطاعت ہو، اس کی اطاعت کرتی ہے، اور اس کی زوجہ اس کی مخالفت نہیں کرتی. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، جب شوہر کہیں چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، حفظت ہو، تو اس کے مال و دولت، اس کے گھر اور اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. تو یہ خصوصیات اگر کسی خاتون میں پائی جاتی ہیں، اس کا مرد خوش قسمت ہے اور خوش نصیب ہے. کیا ہے؟ ایک، اپنے شوہر کو خوش کر دیتی ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ جب بھی وہ شوہر گھر میں آتے ہیں اور اسے حکم دیتا ہے، وہ اطاعت کے لیے تیار ہے، اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے. اور تیسری صفت، تیسری خصوصیت کیا ہے؟ اذا غاب عنہا، جب وہ کہیں چلا جاتا ہے، اس کا شوہر جب گھر میں نہیں ہوتا ہے تو بچوں کی حفاظت کرتی ہے، گھر کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال اور دولت کی حفاظت کرتی ہے. اور اس کے برعکس نبی اکرم نے فرمایا اگر کسی خاتون میں یہ صفت پائی جائے تو وہ اس خاتون کے لیے بہت بری صفت ہے اور وہ مرد واقعاً بد نصیب ہے. وہ صفت کیا ہے؟ اللجاجہ الحسان علی زوجہا، یعنی شوہر کی بات کو نہیں مانتی ہے، لجوج ہے. اللجوجہ، لجوج ہے، ضدی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے. اللہوف علی
غیرہ، لیکن دوسروں کی نسبت بہت ہی خوش اخلاق ہے، دوسروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتی ہیں، اور سب اس کی تعریف کرتے ہیں، سب اس کی زوجہ کی، اس کی بیوی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، وہ شوہر کی نہیں مانتی ہے، تو کہتے ہیں اللجوجہ، یہ خواتین کے لیے سب سے بری صفت ہے، عورتوں کے لیے سب سے بری صفت اللجوجہ ہے، اور شوہر کی اطاعت نہ کرنا سب سے بری صفت ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی بیوی میں یہ 3 صفتیں پائی جاتی، اسے خوش کر دیتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے، اس کے گھر مال دولت کی حفاظت کر دیتی ہے اور اس کی اطاعت کر دیتی ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں، پروردگارا ہمیں اچھے صفات حسنہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا ہمیں پیغمبر کی سیرت پر، اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔